اللہ الرحمن الرحیم وكذلك قوله عليه السلام لأهل ملينة تین نہیں ہے وہ غیر منصرف ہے پہلا وہ بھی اشربوا من أموالها شارب یشرب اشربوا من أموالها باب فاعلہ یفعلو کنی باری دسیا ہے جی اشربوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کہ وَاشْرَبُوا قرآن پاک ہے تو یہ پھر کی ہو گیا اشربوا من أموالها وألبانها نص في بيان سبب الشفاء وظاهر في إجازة شرب البول وقوله عليه السلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب بالقبر منه نص في وجوب الاحتراز عن البول فيترجح النص على الظاهر فلا يحل شرب البول أصلا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے تفاوت نص اور ظاہر میں مقابلے کے وقت نص کہتی ہے اس طرح اور ظاہر کہتا ہے نہیں اس طرح تو دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا اس وقت نص کو ترجیح ہے یعنی نص پر عمل کریں گے ظاہر کو چھوڑیں گے اترے قانون پڑھ رہے ہو دین سمجھنے دے ایک کل پڑھے سبق کہ نہیں اس پر ایک مثال بھی دی تھی کہ نہیں دی تھی کہ خامند نے اختیار دیا ہے طلاق رجی کا تو جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے لہذا نص یہ ہے کہ عورت کو اختیار ہے طلاق رجی کا اور اس نے جو جملہ بولا کی کھڑکڑی کچھ نہیں ہوتا بھائی یار اور اس نے جو جملہ بولا ہے وہ ظاہر ہے طلاق بائنہ میں تو لہٰذا نص کو ترجیح ہوگی ظاہر پر کیا مطلب ترجیح ہوگی آگے سمجھ اب اس پر ایک مثال سنیں پہلے ذرا واقعہ سن لو تھوڑا جا وہ یہ ہے یہاں تو نا بین استور لکھا ہوگا ارینا کے ساتھ اسم و وادن ایک وادی کا نام ہے تھلے لکھا ہے تصغیر ہے اورناتن کی یہ جگہ ہے بقرب المدینہ لکھے ہیں اچھا دوسرا ہے جی کہ ارینا نام ہے ایک وادی کا یہ عرفات کے قریب مکہ میں ایک وادی ہے یہ مدینہ میں بھی ایک وادی اس کا نام بھی ارنا ہے عرفات جو مکہ میں اس میں بھی ایک وادی اس کا نام بھی ارنا تو پھر تصغیر بن گئی ارینا تو یہ جو ارنا ہے یہ مدینہ شریف کے قریب ہے یہاں سے لوگ آئے تھے یا وہاں سے آئے تھے اس میں اختلاف ہے سمجھیے اس واسطے مجمل بیان کیا جاتا ہے کہ ارینا والے آئے کیا آئے تو یہ ارینا نام ہے ایک وادی کا تو وہ جو ارینا والے تھے نا لوگ اس وادی میں جو رہتے تھے وہ مدینہ شریف آئے کیا آئے مدینہ شریف آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اجے میں واقعہ سنا رہا ایکو باری سنانا ہے جی پھر حوالے کنی نور انوار جاوے گا سامی جب حوالہ آوے گا جی پھر پوچھو کہ جی واقعہ کی لکھیا ہوں ہر تھان تے پورا مسلمان ہو گئے تو ان کو مدینہ شریف کی آب و ہوا موافق نہ آئی جی کیونکہ وہ پہلے دا نام سے یسرب ہوں بخار دا گھر کی بخار دا گھر حدیث پاک وچ پڑھو گے جناب صدیق اکبر سونے دے نال آئے نے جناب بلال حبشی بھی آ گئے دونوں نوں بخار چڑھ گیا بڑا تیز کنہاں نوں تے بخار دی حالت وچ شعر پڑھے تے مکہ شریف نو یاد کیتا کہ کیا بہار مکہ دی جتھے اسی صحت مند ہو کے رہندے ساں تے اتھے تے بخار چڑھ گئے
ਸਮਝਦੇ ਪਿਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜੋਗੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਨਾਬੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ تو ان کو آب و ہوا موافق نہ آئی کیونکہ تو سونے کا فرمان ہے کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو یہاں ادب و احترام سے آتا ہے اس کے سارے گناہ جلا دیتا ہے جی کچھ عبادات نال کچھ اس نو بخار چڑھیا تکلیف آئی تو بالکل توتا تاتا گیا لیکن یہ توپنے واسطے جائے تھا تو پھر نہ ان کو ہوا یہ کہ وہ بیمار ہو گئے ان کے رنگ پیلے ہو گئے ان کے اور ان کے پیٹ بڑے ہو گئے کن کے اورینا والوں کے پیٹ ان کے پھول گئے اور رنگ ان کے تو انہوں نے شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ سونے ساڑی تو یہ حالت ہو گئی تو سرکار نے ان کو حکم دیا تھا کہ مدینہ شریف سے باہر چراگاہ ہے وہاں صدقے کی اونٹنیاں ہیں وہاں تو صحابہ پاک ان کے رکھوالے تھے 2-4 جتنے بھی تھے تو وہاں چلے جاؤ وہاں تو سرکار نے پیغام بھیج دیا وہاں چلے جاؤ اور ان کے دودھ بھی پیو کن کے اور ان کے پیشاب بھی پیو گل ایسے پیشاب اتنے کرنی ہے کہ ان کے تو وہ وہاں گئے چند دن دودھ پیا اور ان کا پیشاب بھی پیا فصحوا صحت مند ہو گئے کیا ہو گئے تو انہوں دی قسمت ماڑی ثم مرتدوا مرتد ہو گئے وقاتلوا الرعاۃ تو وہ جو سرکار کے وہ جو اونٹنیاں سنبھالنے والے صحابی تھے ان کو شہید کر دیا وساق الابل تے ساریاں اونٹنیاں تو اٹھ لے کے ٹر پے کون اورینا والے اے جدو قسمت پھر جائے جدو قسمت پھر جائے جی اے جڑے وچ مشیر ہوندے نا بیڑا غرق کردے جی اے پلا ہو جائے جدو میں کوئی بیڑا ٹورن لگو تو مشیراں دا ضرور دھیان کر لے جی میں ناراض کرے بیڑے نہ غرق کر دین جی تو پھر یہ بات سرکار تک پہنچ گئی کہ وہ صحابہ پاک کو شہید کر کے اونٹنیاں لے گئے مرتد ہو گئے تو سرکار نے ان کے پیچھے لشکر بھیجا جی ان کو پکڑ کر لے آئے تو پھر اللہ کا پیغام آ گیا جی ایت آ رہی اگوں تفصیل نال 6 سپارے تو انہاں دے ہاتھ پیر وڈ کے نا تے مدینہ شریف تو باہر گرم زمین سی وٹیا والی ہررا اوتھے سٹ دیتے تو پھر تڑف تڑف کے اوتھے مردے رہے جی ایو گل کافراں نوں پسند نہیں ہونی ہے ترس کرنا سی اللہ کا حکم جب آتا ہے پھر نہیں ترس ہوتا اللہ دا حکم کہ انہاں نال کڈی شفقت ہوئی ہے تے نہ کیتا کی ہے سنی جی گل لے ہن مسئلہ سمجھو یہ واقعہ سننے تو بعد اچھا جی اب مثال دینی ہے نس اور زہر کا مقابلہ آ رہا ہے تو کس کو ترجیح دینی ہے وہ یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اورینا والوں کے لیے پیو تم اونٹنیوں کے بول بھی اور ان کے دودھ بھی ان کے اے سونے فرمایا کنہاں نوں اورینا والے یہ جو سرکار کا فرمان ہے نا یہ سرکار کا جو فرمان ہے مثال تر کو بندہ پوچھے جی میری صحت بڑی خراب ہے میں کدے جاواں تو جی پنڈی کے ڈاکٹر ہے اندر کول چلا جا تیری اس گل دا مقصد انہوں شفا دینا ہے کہ مارنا ہے واپس آؤ یہ سرکار کا فرمان نص ہے شفا کے سبب کے بیان میں کہ کوئی نہیں کہ تہاڈی جڑی شفا ہے نا وہ اونٹنیاں دے دودھ تے انہاں دا پیشاب ہے تہاڈی شفا جڑی کندے وچ پیشاب پیو سمجھ آ گئی جی تو یہ سرکار دا فرمان کیا ہے کہ شفا تمہاری کس میں ہے
اور یہ بات یہ تو نس ہو گئی، یہ تو نس ہے، اندی نہیں گل۔ یہ بات سنتے ہی کہ سرکار نے فرمایا پیو ان کے بول، یہ سنتے ہی جو لغت جانتا ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ گئی کہ حلال جانور کا جو بول ہے وہ پینے کی اجازت ہے جی۔ فرمایا وہ مسلمان تھے اس وقت، مرتد تو بعد میں ہوئے، تو ان کو حکم دیا کہ کیا کرو، بول پیو۔ تو یہ سنتے ہی سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں، کہ بول کی شرب بول کی، کس کی؟ بشرن اجازت ہے کہ نہ سمجھ آئی؟ بیان کر۔ جب ظاہر اور نص کا مقابلہ آ جائے تو قانون یہ ہے قانون یہ ہے کہ نص پر عمل ہوتا ہے، ظاہر کو چھوڑا جاتا ہے چھوڑا جاتا ہے جی۔ اور سرکار کا فرمان ہے اور رہنا والوں بزرگا میں پڑھاواں سبق کے بند کر دیں، ٹھک ٹھک سننی سن لا پہلو۔ پیو تم اونٹنیوں کے بول سے اور اونٹنیوں کے دودھ سے، یہ نس ہے، اس سے چھڑ دی، اونٹنیوں کے بول پیو اور اونٹنیوں کے دودھ بھی پیو، ہاں، یہ نس ہے شفا کے بیان میں، شفا کے سبب کے بیان ہے کہ تمہاری شفا کا سبب اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا بول ہے۔ اس میں تو یہ نس ہے، کیونکہ نہ شکایت کی تھی جیسی بیمار ہو گئے، سونے انہوں نے علاج دسیا، تو پھر یہ فرمان جڑا ہے یہ ان دا مقصد کہ سی بھی تہاڈی شفا فلانی شاید، تے جس مقصد واسطے گل چلائی جو کی ہوندا ہے، نس ہوندا ہے کہ اور یہ سننے سے یہ سننے سے کہ جب سرکار نے فرمایا کہ پیو ان کے بول، تو یہ سرکار نے حکم دیا ہے ان کے بول پینے کا، آقا حضور شارے ہیں، تو یہاں سے فوراً یہ بات سمجھنا کہ بالکل سنتے ہی کہ بول پینے کی اجازت ہے، کہ کوئی نہیں سمجھے۔ یہ تو فرمایا جو کہ ان کے کیا کرو، تو شرب بول کی اندے وچ کی ہے، ایتھے اے نس بھی ہے تے ساسا زہر نو اگا ٹورنا ہے، پہلے تو منع کر لیجئے۔ اور اسی طرح قول آقا حضور علیہ السلام کا قرینا والوں کے لیے پیو اونٹنیوں کے ابوال سے، ابوال جمع بول، اور اونٹنیوں کے البان سے، البان جمع لبن، لبن میں نہیں دودھ۔ تو یہ جڑا فرمان ہے سونے دا نس ہے شفا کے سبب کے بیان میں، اور یہ جو فرمان ہے سرکار کا ظاہر ہے شرب بول کی اجازت میں۔ وہ امر ہے نا، تو امر کم از کم اباحت واسطے ہوندا ہے بھی تانوں اجازت ہے، تے تو پتہ لگ گیا بھی بول پینے دی اجازت ہے کیندا اونٹنی دا، تو اونٹنی حلال ہے، جدو ایک دا حلال ہے تے مجھ گاں بکری سارے دا حلال ہو گیا، اے مطلب ہے جی۔ اور اسی طرح قول آپ علیہ السلام کا اہل اورینا کے لیے، ہن یہ نہیں گل کو بندہ سن کے اٹھ جائے تو بیٹھا ہوئے مہمان تو کہنا لو جی مول صاحب مسئلہ دستے ہیں، تو سارا سبق سنے تو سمجھ آوے گی جی۔ پیو تم اونٹنیوں کے ابوال سے اور اونٹنیوں کے البان سے، نس ہے شفا کے سبب کے بیان میں اور ظاہر شرب بول کی اجازت میں۔ اور اسی طرح قول آقا حضور علیہ السلام کا ارینا والوں کے لیے کہ پیو اونٹنیوں کے ابوال سے اور ان کے البان سے۔ انہیں جملہ ہے نہیں پڑھنا بے اہل ارینا والوں کے لیے، یہ کو تور پہاڑ والی گل بنی نا، آب زمزم دا پانی، ہاں بھائی نس ہے شفا کے سبب کے بیان میں۔ اور ایویں جڑا چبوترا ہے مسجد نبی شریف وچ، وہ تو صفہ ہے، تے او جڑا ہے نا جی او بندے پتہ کہندے نے میں اصحاب صفہ تے نفل پڑھ کے آیا، اصحاب صفہ تے نہیں صفہ تے جی۔ اور ظاہر یہ تو پکوان والے بھی دوجے ہوندے نا جی، اور یار تے صحابہ صفہ تے بھی نفل پڑھنے نے، تو اس تے پکا لی گل جی، مون کی پتہ لگے میں بولدا کی پیا جی۔ اگے جی سنیو گل، اے تو ظاہر کیڑی شے وچ ایندے وچ کی ہے، لے ہن ایک نس آن لگی ہو مقابلے چ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے استنزہ من البول۔ اس دن آئے سن کنے حدیث دے لفظ
کیونکہ عامت عذاب قبر اسی سے ہے. سونیا فرمایا بول سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہے. اکثر بول سے او جڑا جناب سعد دے بارے چ حدیث پڑھو گے بھی سرکار پہ اڈیاں چک کے چل رہے سن تے عرش کمبیا انہاں دی وصال تے سرکار نے خود قبر چ لایا جنازہ آپ پڑھایا تے قبر جلے بند کیتی تے سونے دا چہرہ مبارک متغیر سرکار اچھی اچھی تسبیح پڑھن لگ پے. تو عرض کیتی سونے کی ہویا؟ فرمایا بندہ خدا تے قبر تنگ ہو رہی سی تے میرے ذکر نال کھل گئی ہے. وہ انہاں دے گھروں پتہ کیتا گیا سی بھی انہاں کول کیڑی غلطی ویکھن وچ تاں کوئی گل نہیں. سونے ایڈی شان بیان کیتی بے نے فرشتے نے اڈیاں پیر رکھن نوں تھاں نہیں. تو پھر انہاں دی بیوی جڑی گل دسی سی وہ یہ سی کہ جسلے اٹھاں نوں بندے سن نا ڈاچیاں نوں اس وقت کو پیشاب دا قطرہ لگدا ہوئے تے شاید بے احتیاطی ہوئی ہوئے صرف اینی گل ہے اور کوئی نہیں. تے ایہو گل لبھی سی اس ٹائم. سمجھ آ گئی؟ ایدے آؤ. تو سونے کی فرمایا کہ کی کرو؟ اے جڑا سونے دا فرمان ہے اے تینوں سمجھ نہیں آ رہا کہ اے سونے دے فرمان دا مقصد کی ہے کہ بول کولو بچنا واجب ہے کہ کوئی نہیں بول کولو. اے جڑی حدیث ہے اے نہ سے کہ بول سے اعتراض فرض ہے. بول سے یہ نہ سے کہ کونی کیونکہ فرمان ہے ہی اس واسطے بھی لوگوں اس گند کو بچو اسے واسطے فرمان ہے جی. تو جس مقصد واسطے وہ گل ہوئے وہ کی ہوندا ہے. تو یہ حدیث نص ہے کہ بول سے احتراز فرض ہے. بول سے اور پہلی حدیث ظاہر ہے کہ شرب بول جائز ہے. شرب بول شرب تا ہونا ہے جی انہیں حلال ہونا ہے. سمجھی جی. تو اے جڑی ہے نا یہ کی ہے نہ سے کہ بول سے بچو بھئی یہ گند ہے یہ کی ہے. تو لہٰذا نس کو ترجیح دیں گے ظاہر پر. ہمارے نزدیک شرب بول اب بلڑ کلڑ حلال نہیں ہے. سمجھ آ گئی گل دی؟ ہاں جی کیا کہا جی مولوی جی؟ یہ حدیث نص ہے بول سے بچنے کے لیے اور بچنے کے بارے میں بول سے احتراز فرض ہے. اس بارے میں یہ نص ہے. حدیث نص ہے اور کیونکہ فرمایا جو استان سے ہو بچو بول سے اکثر عذاب اسی سے ہے. تو اب اس کو نص کس چیز میں ہوئی کہ بول کو بچو. تو بچنا تاں ہی ہے کہ گند ہے کی ہے یہ پانی دے چھٹیاں نال تے عذاب نہیں ہوندا کہ بے اس پانی دے چھٹے پے سن تاں عذاب ہوئے. وہ جڑی قبراں سن دو تو فرمایا سے ایک نے کی کیتا ہے پیشاب دے کولوں نہیں سے بچدا جی. اور جو پچھلی حدیث ہے وہ ظاہر ہے شرب بول کی اجازت میں بول پینے دی اجازت ہے یعنی بول حلال ہے. تو اے نس ہے کہ ان کو بچو. تو کس کو ترجیح ہے؟ نص کو ترجیح ہے. کس پر؟ ظاہر پر. لہذا ہمارے نزدیک شرب بول کی اجازت بالکل حلال نہیں حلال ہے. بالکل حلال نہیں. ان دا معنی کر لو نا. پچھلا معنی ہو گیا. اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استنزہ من البول بچو بول سے کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہے. یہ من اجلیہ ہے یعنی اس کی وجہ سے اس کے سبب سے ہے. تو یہ جڑی حدیث ہے نص ہے بول سے احتراز کے وجوب میں. اب آپس میں مقابلہ آ گیا نا پس ترجیح پائے گی نص. اے جڑی ہونے ظاہر پر ظاہر کی سی اجازت شرب بول لہذا جب ترجیح آ گئی تو پس نہیں حلال شرب بول. بالکل جی. اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچو تم بول سے کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہے. نص ہے بول سے احتراز کے وجود میں. پس ترجیح پائے گی نص ظاہر پر
پس نہیں حلال شرب بول بالکل. اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بچو بول سے کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہے. نص ہے بول سے اعتراض کے وجوب میں پس ترجیح پائے گی نص ظاہر پر. پس نہیں حلال شرب بول بالکل. شرب بول بالکل. اچھا اشیا دیکھو او من ابوال یعنی ابوال ابل صدقات. جی میں کہتا ہوں وہ جو روایت کی گئی ہے کہ قوم کس سے عرینا سے آئے مدینہ شریف پس نہ موافق آئے ان کو نہ آیا مدینہ شریف. بیمار ہو گئے رنگ پیلا ہو گیا پیلے ہو گئے رنگ ان کے پھول گئے پیٹ ان کے. حکم دیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہ نکلو صدقات کے اموال کی طرف اور پیو ان کے اور ان کے. پس کیا انہوں نے صحت مند ہو گیا. جی اچھا جی اللہ ظاہر کی اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سرکار کا یہ قول اشربوا من ابوالہا. جی سمجھے نا جی. بنایا گیا اس کو منسوخ بذالک اسی ظاہر اسی نص کے ساتھ. یہ نص ہونے واسطے کہ بن گئی اور ناسخ بن گئی. وہ منسوخ ہونا ہے یہ منسوخ بن گئی. یہ ہونے واسطے ناسخ بن گئی. یا حمل کیا جائے گا اس کو اللہ تخصیص اباحتی فی اہل عرینا تھا کہ سرکار کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کی شفاء اس میں ہے. جی ان کی سمجھیے گل اے شاباش سے جی. اگے اصلاً جی جی اے فی جمیع الاوقات نہ تداوی کے لیے نہ غیر تداوی کے لیے نہ یہ بول ہون حلال ہے کندے واسطے دوائی واسطے تے نہ غیر کے لیے. اور یہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور حدیث حجت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے خلاف. ان کے مباح سمجھنے میں بے بول پینا مباح ہے دوائی کے طور پر. اور امام محمد رحمہ اللہ کے خلاف بھی یہ حدیث حجت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بول مباح ہے اور وہ بول ان کا پاک ہے مطلقاً. سمجھیے وہ ایک حدیث تھے آئی سی او میں کل پڑھی ہے کس جگہ تے اون جڑا مسئلہ ہے نا بھئی جدوں بندہ ٹر پیا ٹوٹے راہ تے انہوں کی پتا موٹر وے دی شان کی ہوندی ہے جی. بھئی جدوں کتے کام جو کیتے سارے اسی جدوں پہلو اسی بنے دیسی انگریز پھر اسی مسلمانی والے آنے تے پھر اسی آنے بھی ساری دیسی انگریزی نو چھیڑیا جے نہ تاں اسا مسلمان رہنا ہے جی. حدیث پا کے سونے دا فرمان ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے شفا نہیں رکھی. اللہ نے تمہارے لیے شفا ڈاکٹر بشک 50 باری پہ تحقیق کرنے ایسے ڈاکٹروں نے مکلف تھا ایسے انہوں نے کلمہ پڑھیا نعوذ باللہ جی کہ یہ سارے انگریزوں کے ڈاکٹروں کی تحقیق پیشاب کیتا اس گل پہ. جیڑی گل اسلام نہ ٹکراندی مینوں کہ اپنی قیامت چاہیے مینوں یہ دنیا دے ڈاکٹر نہیں چاہیے. حرام بچ شفا کوئی نہیں. حرام بچ آ جائے گا مسئلہ پھر بات ثابت اس سے پوری جی. آگاہ چلو جی جی وقوله علیہ السلام اور سمجھ آ گیا مسئلہ کہ کوئی نہیں. آگاہ چلو. وقوله علیہ السلام ما سقط السماء ففيه العشر نص في بيان العشر. وقوله علیہ السلام ليس في الخضروات صدقة مؤول في نفي العشر لأن الصدقة تحتمل وجوها فيترجح الأول على الثاني. توجہ جی. دوسری مثال کہ نص اور ظاہر کا مقابلہ آئے گا تو کس کو ترجیح دینی ہے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بین استور لکھے کہ جب سرکار سے یہ سوال کیا گیا کہ سونیو کیڑی شے دے وچ عشر ہے کیڑی فرمایا ما وہ زمین کہ پلائے اس کو آسمان پس اس زمین میں عشر ہے. اس ہن زمین دا تو عشر نہیں پہ 10واں حصہ مٹی کٹنی ہے. او بین استور لکھے یعنی اس میں خارج کا 10واں حصہ. خارج کیڑی شے
فصل یار کے بلا دے وہ انگریزیاں پڑھن خارج تو مراد کی فصل ہے بھائی جیڑی زمین نو آسمان پلائے جی مل دا پانی نہیں مل ہوے تے 20واں حصہ ہو جاندا ہے اون دے وچ سونیا فرمایا بھی جیڑی زمین نو آسمان پلائے اون دے وچوں جیڑی شے نکلے اون دے وچوں شاہ نکلے اون دے وچ کی ہے عشر ہے عشر اے جڑا سونیا دا فرمان ہے یہ نص ہے عشر کے بیان میں یہ نص ہے عشر کے بیان میں بے عشر کیونکہ سوال سے نا کہ سونیوں کیڑی شے وچ عشر ہے تو سونے فرمایا کہ جیڑی بے آسمان نے پلایا ہے نا جیڑی زمین نو تے اون دے وچوں تساں جیڑی شے بھی گڈ کے اگائی ہے عشر ہے اون دے وچ اے نص ہے کس میں عشر کے بیان میں یہ نص ہے کس میں عشر کے بیان میں عشر کے بیان میں انہاں کو سمجھ آ گیا آخنا ایک باری پھر اگر چلی حضور علیہ السلام کا اور مثال کے نص اور ظاہر کا مقابلہ ہے کہ نص کو ترجیح ہوگی ہوتی ہے آقا حضور علیہ السلام کا فرمان وہ زمین ہن اے کدے قوانین نہ پڑھیے نہ سمجھیے فقہا دی گل تو حدیثاں کسے دے سامنے پیش کر دیو تو کی کرے گا کی کرے گا یہ حدیث نص ہے عشر کے بیان میں کیونکہ قوانین کے بغیر کوئی چیز سمجھ نہیں ہو سکتی جی اعتراض تو سوکھا ہے گل ہے کہ پتر اندر حل کٹ کے دسو جی اور قول آقا حضور علیہ کذالک اور اسی طرح قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اسی طرح قول آقا حضور علیہ السلام کا ما وہ زمین وہ زمین کہ پلائے اس زمین کو پلائے اس زمین کو آسمان پس اس زمین میں بس اس زمین میں مراد فصل خارج میں فصل میں اس میں عشر ہے آ جڑا سونے دا فرمان ہے نص ہے بیان عشر میں کس میں بیان عشر بیان عشر میں جی اسی طرح قول آقا حضور علیہ السلام کا وہ زمین کے پلائے اس کو آسمان بس اس میں عشر ہے جی نص ہے بیان عشر میں جی اور اسی طرح قول آقا حضور علیہ السلام کا وہ زمین کے پلائے اس زمین کو آسمان بس اس زمین میں عشر ہے یعنی اس سے جو فصل نکلے گا اس میں عشر ہے نص ہے عشر کے بیان میں جی اب دوسری حدیث یہ تو نص ہے کہ جو بھی زمین سے نکلے اس میں کیا ہے عشر ہے جو بھی زمین سے نکلے اس میں عشر ہے ایک دوسرا فرمان آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خضروات اے تازیاں سبزیاں جی کی تازیاں سبزیاں فروٹ تے سبزیاں جڑے دیر تک نہیں رہندے جی وہ فریز کر کے نہیں عام آب و ہوا ہے جڑے کو 2 دن 3 دن رہ خراب ہو گئے یہ خضروات فرمایا کہ نہیں ہے خضروات میں صدقہ ایتھے عشر دا لفظ نہیں ہے گا بلکہ صدقے کا لفظ ہے اے حدیث ہے فرمایا کہ خضروات میں صدقہ نہیں ہے کیا خضروات میں صدقہ نہیں ہے صدقہ نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے کس میں صدقہ نہیں ہے خضروات میں خضروات میں صدقہ نہیں ہے اے دوسرا فرمان ہے دوسرا فرمان ہے یہ جو فرمان ہے پہلے مؤول بیان کریں گے اسی کے ضمن میں ظاہر ہے یہ لفظ صدقہ جو ہے لفظ صدقہ جو ہے یہ عام ہے یہ بول کر مراد عشر بھی ہوتا ہے جی مراد زکوٰۃ بھی ہوتی ہے اور ان کے علاوہ نفلی بھی ہوتا ہے ان کے علاوہ نفلی بھی ہوتا ہے سمجھ آئیے تو صدقے میں یہ سارے اعتمال ہیں اب یہاں اس میں تعویل کریں کہ اس سے مراد ہے عشر اس سے مراد ہے عشر تو اب لفظ صدقہ مؤول ہو گیا کیا ہو گیا لفظ صدقہ مؤول ہو گیا کس معنی میں عشر کے معنی تو تعویل ہوئی ہے کیا ہوئی ہے تو اب نص کا ظاہر سے مقابلہ ہے نص کا مؤول سے مقابلہ ہے نص کو ترجیح ہوتے ہیں نص کو تو یہ صدقہ جو ہے کون صدقہ جو ہے صدقہ اس میں احتمال ہیں کہ صدقہ واجب بھی ہوتا ہے نفلی بھی ہوتا ہے واجب پھر زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور
عشر بھی ہو سکتا ہے، فطرانہ بھی ہے، جی قربانی بھی ہے، یہ سارے واجبات میں ہیں۔ تو چونکہ اس میں بہت سارے اعتمال ہیں جی اور اس سے ایک مراد لینا کیا عشر، کہ سبزیوں میں عشر نہیں، تو یہ تعویل کی ہے، جی یہ تعبیر کی ہے، تو یہ حدیث عشر کی نفی میں مؤول ہے، یہ حدیث عشر کی نفی میں موقع ہے، تعویل ہے اس میں کہ یہاں صدقے سے مراد عشر ہے، نس نہیں ہے صدقہ کس میں، عشر میں، وہ پہلی حدیث میں تو ففی العشر وضاحت ہے، جی یہاں یہ ہے کہ ان میں صدقہ نہیں ہے، جی اور اس سے مراد کیا لینا، عشر شو پلاوے نو ٹھیک نہیں، اس سے مراد کیا لینا، لینا، عشر لینا، تو یہ کیا ہے اس میں، وہ کئی معنی ہوتے، ایک معنی متعین کرنا تعویل ہے، تو قانون ہے نس کے مقابلے میں ظاہر آئے، نس کے مقابلے میں مؤول ہے، نس کو ترجیح ہے، تو لہٰذا اس نس کو ترجیح ہے کہ جو بھی زمین سے نکلے، جو بندہ خود گڈے تے انہوں حاصل کرے نفع واسطے، ان دے وچ عشر ہے، عشر ہے جی۔ ہاں جی، اور فرمان ہے کہ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نہیں ہے خضروات میں، رات میں صدقہ، او بکول جمع بکل من بکلہا و کسایا، او بلا تھی وے، یہ حدیث معول ہے عشر کی نفی میں۔ اب قانون یہ ہے کہ جب نص اور ظاہر کا مقابلہ ہے یا نص اور معول کا مقابلہ ہو جائے تو نص کو ترجیح ہوتی ہے۔ اب تو لہٰذا نس کو ترجیح ہے، نص کو ترجیح ہے، جو بھی زمین سے نکلے اس میں عشر ہے۔ پاویں او دیر تک روے تے پاویں دیر تک نہ روے، سنے ہی جی ایک باقی اے فتوے دی کتاب نہیں، ایک قانوناں دی کتاب ہے، ایتھوں ویکھ کے فتویٰ نہیں دینا، فتویٰ عشر دا باب جڑا فقہ دی کتاب ہے جو اتھوں دینا ہے، وہ ہے او، کیونکہ وہ اقوال چ پھر بھی ترجیح ہے تو قانون بیان ہوئے، تو دسیا سی کہ قانون بیان کرنے واسطے بے شک مفتبے قول نہ ہوئے، اس نے بھی اتنے پیش کیتا جاتا ہے، چونکہ قول تے ہے نا جدوں دے واسطے قانون، تو وہ جڑا ہے نا فتویٰ جڑا دینا ہے وہ فقہ دی کتاب وچوں دینا ہے۔ بتا کچھ اصول شاشی صفحہ نمبر 23 پر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، وہ سمجھی گل ان دا منع کریے، پھر وہ حاشیہ پڑھیے، اور قول آقا حضور علیہ، اور اسی طرح قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے خضروات میں صدقہ، یہ جو سرکار کا فرمان ہے، جی یہ جو سرکار کا فرمان کیڑا کہ نہیں ہے، صدقہ یہ جو فرمان ہے معول ہے معول ہے عشر کی نفی میں، عشر کی نفی میں، کنہ وچ کیڑی شے وچ نفی، خضروات میں، بھی سبزیاں وچ عشر کوئی نہیں، کوئی نہیں، سبزیاں وچ ما سوا وچ ہے، انہاں وچ کوئی نہیں، اے ان دے وچ کی ہے معول ہے، معول ہے، اس لیے کہ اس لیے کہ اے بھی معول کیویں بنیا، معول کیویں بنیا، اس لیے کہ صدقہ اس لیے کہ صدقہ اعتماد رکھتا ہے کئی وجوہ کا، ماں کرتا ہے کئی وجوہ کا، اور حاشیہ نمبر تے وجوہ ویکھو، پھر باقی حاشیے پھر پڑھتے ہیں، کیونکہ صدقہ جیسے اعتماد رکھتا ہے زکوٰۃ کا عشر کا، اعتماد رکھتا ہے دونوں کے غیر کا بھی، جیسے کہ نفلی صدقہ، جیسا کہ نفلی صدقہ، پس مراد لینا عشر یہ ہوگا تعویل کے طریقے کے ساتھ، اور معول قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، پیچھے پڑھیا ساجے، اور نس قطعی ہوتی ہے، لہذا قطعی کو ترجیح ہوگی غیر قطعی پر، سمجھی گل ہے؟ چلو جی، پس ترجیح پائے گا اول ترجیح پائے گا کون، عشر کا وجوہ، اور نس باجے جائے کون نص، لکھا نہیں نالا یہ نس، جی تو یہ مرخنی، پس ترجیح پائے گا اول پس ترجیح پائے گا کون، نص، ثانی پر، ثانی ثانی کون، اول، اوتلے پاس لکھے وجوب عشر اور وہ نفی عشر، جی اور اسی طرح قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں خضروات میں صدقہ معول ہے عشر کی نفی میں، اس لیے کہ صدقہ احتمال رکھتا ہے کہ وجوہ کا، پس ترجیح پائے گا اول ثانی پر۔ اور قول اسی طرح قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے خضروات میں صدقہ
معول ہے عشر کی نفی میں، اس لیے کہ صدقہ اہتمام رکھتا ہے کئی وجوہ کا، بس ترجیح پائے گا اول یعنی نس یعنی نس ثانی پر یعنی معول پر۔ ہن آشیا ویکھو تے لیسا فی الخضروات صدقہ روایت کی ہے امام ترمذی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سونے انہاں نوں یمن بھیجیا جی استاد بنا کے، کی بنا کے اوتھے جا کے لوگاں نوں دین سکھاؤ تے سارا نظام انہاں دے سپرد۔ اوتھوں انہاں خط لکھ کے سونے کولوں مسئلہ پوچھیا کہ انہوں نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سوال کیا حضرت معاذ نے سرکار سے خضروات کے بارے میں، اور وہ بقول ہے کہ سونے سبزیاں دا کی حکم ہے، سبزیاں دا؟ پس فرمایا کہ نہیں ہے ان میں کوئی شے، سبزیاں وچ کوئی شے نہیں۔ پہلی گل تو یہ کر دینے بھی اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، فرمایا کہ نہیں صحیح کوئی شے اس بارے میں، اور معاذ روایت کیا اس کو موسیٰ بن طلحہ نے مرفوع اور مرسل، اور اس میں حسن بن عمارہ ہے، یہ ضعیف ہے، ضعیف کہا اس کو شعبہ وغیرہ نے، اور چھوڑ دیا ان کو ابن مبارک نے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا متروک ہے، طبقہ سابقہ سے ہے۔ سنیوں گل اگلا ویخ والا ثانی، اے ذرا پوری گل سمجھا جائے دھیان نال، جان اس بات کو کہ علماء نے اختلاف کیا ہے، زرو کھیتیاں، جی کھیتیوں اور پھلوں کے زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ تو مراد عشر، اے جڑے زمین جو نکلدی ہے نا چیزاں، غلہ جات، پھل، سبزیاں سارے، انہاں دے بارے وچ کی ہے علماء دا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر وہ شے کہ اس شے میں لوگاں دی عادت ہے اور قصد کرتے ہیں اس شے کے ساتھ زمین کو مشغول کرنے کا، ہر وہ شے کہ جیڑی باقاعدہ مولوی جی ان دی حفاظت کیتی جاندی، گڈی جاندی، دھیان رکھیا جاندا ہے، زمین نو مشغول کیتا جاندا ہے بھی اے فصل مکے گی تے پھر اگلی لے آواں گے، سمجھے پے ہو؟ زمین نو مشغول کر دیتا، مثال طور سفیدے لا دیتے، بانس لا دیتا، زمین مشغول ہوئی کہ کونی ہوئی کاری جی ہے او مولوی سمجھ ہوندی بھی ہے کہ جس چیز کو بندے مشغول، زمین کو مشغول کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم اس سے وصول کریں گے، تو اندے وچ کی امام صاحب کی فرماندے نے ففیہ برابر ہے کہ وہ چیز ہو ان چیزوں سے جو باقی رہے پورا سال، جیسے گندم اور جو اور کھجور اور کشمش وغیرہ، یا باقی نہ رہے جیسے سبزیاں تازیاں۔ ایک دوسرا امام صاحب کے نزدیک وہ شے زمین سے تھوڑی نکلے یا زیادہ، تھوڑی ہوے یا جیڑی بھی شے ارادتاً مولوی جی حاصل کیتی گئی ہے وہ جیڑی زمین اس مشغول کیتا ہے، ایک ہوندا بارشاں ہوئیاں نا تے کھاہ اگ پیا تے اگوں باجرا کڈنا تے چلو تھوڑے دن کھاہ ڈنگراں نوں چرانے ہیں، اے زمین مشغول نہیں کیتی، اے خود رو ہے تے اے نوں اساں ختم کرنا ہے۔ جیڑی چیز نال زمین مشغول کیتی ہوندا فصل لینے واسطے تے اے کی ہے تے پاویں اے کی ہوے قلیل ہوے یا قلیل ہوے، 10 دانے ہی کیوں نہ ہو جان، 10واں دانہ عشر ہے، دینا تے ہے وے مدرسے میں دینا ہے، 10واں دانہ عشر ہے، بس اے تا امام صاحب دا مذہب، ساڈا فتویٰ بھی ایسے تے ہی ہے۔ اور فرمائے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ نہیں عشر مگر ان چیزوں میں جن کا ثمرہ باقیہ ہے، جن کا عشر انہاں وچ جڑیاں چیزاں سال 6 مہینے رہ سکدیاں تے سبزیاں تے تازیاں شیاں نے، ایویں آ فروٹ جڑے تازے، سیب تے چلو پھر کوئی 4 دن کٹدا، کوئی چیزاں نہیں کٹدیاں، اخروٹ سال رہ سکدے نے، سمجھے پے ہو؟ کھجوراں چھوارے رہ سکدے نے، آندے نے نا سارے وچ تو عشر ہے، لیکن جڑے نے نا کی بھئی جنہاں دا ثمرہ باقی انہاں وچ عشر ہے، اور دوجا ہے وے کہ او قلیل کثیر سب میں نہیں،
بلکہ وہ جو چیز حاصل ہوئی ہے وہ 5 وسقوں کو پہنچے. کتنے کو؟ 5 وسقوں کو. وہ 5 وسق کنے ہوندے نے آ جان گے جی. کتنے پہنچے؟ 5 وسقوں کو. 5 وسقوں کو پہنچے اور اس کا ثمرہ بھی ہو کہ دیر تک رہ سکے اس سٹور تو بغیر. جی اچھا جی تو اے ان دے جو شرح سنی جے گل. لہم ان کی دلیل بقا کے شرط کرنے میں بھی انہاں آکھے بھی وہ چیز لمبی دیر رہ سکے. ایتھے دلیل کی انہاں دی وہ دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے خضروات میں صدقہ. سمجھائیے کیونکہ یہ مطلقہ ہے اور اعتماد رکھتا ہے زکوٰۃ عشر کا. اور زکوٰۃ تو مراد نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ جب یہ چیزیں بیچیں ان کی قیمت نصاب کو پہنچے پھر سال بھی گزرے تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. اس لیے مراد کیا عشر ہے. آگے کیا آگے عبارت کی والا ہو ہے نا. والا ہو قول علیہ الصلوۃ والسلام امام صاحب کی دلیل آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وہ شے کہ پلائے اس کو پس اس میں یہ حدیث نص ہے وجوب عشر میں ہر خارج میں پاویں ہو واجے جایا باقی ہو یا حد ہوگی. جڑا لکھے ہو نہیں پڑھنا تجھے پاسے ٹور پینا جی. اور سوال ہے کہ جڑا پیچھے روایت سی اور وہ کہ روایت کیا اس کو احتمال ہے عشر کا اور زکوٰۃ کا اور ان دونوں کے غیر کا جیسا کہ نفلی اور محض مراد عشر بطریق تعویل ہے جیسا کہ علماء نے ذکر کیا. تو لہٰذا ترجیح پاوے دا کون کس پر؟ مول پر. کس پر؟ وہ نہ دسیا بھی مول تے ظاہر بھی قریب ہوندے نے تاں واسطے بظاہر سوال ہے کہ یہ مقابلہ کس کا ہونا تھا؟ نص اور ظاہر کا. سمجھائے نا جی. تو یہ ساتھ بطور فائدہ بتا دیا جس طرح ظاہر نص کے مقابلے میں آئے تو کس کو ترجیح ہے. نص کو ترجیح ہے. اس طرح اگر مول نص کے مقابلے میں آئے تو چل